رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد. بسم اللہ والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا جَعَلْنَاكَ مَمَّا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ناظرین کرام، میں آپ سے گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حسین عباس جعفری ابن غلام سبطین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الحمد. قلوب اللہ. درود شریف کو میں نظر کرتا ہوں بار امام چودہ معصومین پنجتر پاک شہداء کربلا اسیران کربلا کی خدمت عالی. ان کے صدقے ان کے طفیل میں مجھے ثواب ملا وہ میں نے مرحوم حسین عباس جعفری ابن غلام سبطین کی روح کو ایصال کیا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، آج یہ مجلس مرحوم حسین عباس ابن غلام سبطین کے لیے آن لائن شو کی جا رہی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ایصال ثواب کا یہ سلسلہ لوگوں کی اپنی دنیا سے وابستہ ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کو کسی بھی طرح فراموش نہ کیا جائے. اور یہ ان کی ایک عجیب و غریب محبت کا اعلان ہی نہیں ہے بلکہ شریعت کی حفاظت بھی ہے اور ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے. میں آپ کی خدمت عالیہ میں آج یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید کی کسی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ حضرات سے بحث و مباحثہ کروں، لیکن اصل مسئلہ قرآن مجید کی آیتوں پر بحث کرنے ہی سے ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک اور یہ بحث میں چاہتا ہوں
کہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ تک پہنچ سکے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اسلام کی ایک حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت آل محمد میں مر جائے وہ شہید ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنا، اس پر توجہ دینا، اس پر زیادہ تر منعطف ہونا، اس کے لیے غور و فکر کرنا، جتنا آپ اس میں غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی کامیاب و کامران مطالب اور مفاہیم اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بار بار اپنے قارئین کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، قرآن نے تدبر کرنے کے لیے کہا ہے، یہاں تک روایات کے اندر موجود ہے کہ فکر و ساعت افضل من 70 سنہ، عبادت افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے فکر و مباحات کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ 70 سال تک بے سوچے سمجھے عبادت کرتے رہیں۔ آپ نے غور و فکر کیا کہ تدبر کا، تفکر کا، قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ہیں جو تدبر اور تفکر کے اوپر آپ کو متوجہ کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی حدیث کے سلسلے سے یا کسی بھی آیت کے سلسلے سے اس میں غور و فکر اور اس میں توجہ کرنے لگتے ہیں تو اب ہمارے اندر ایک بہت بڑا نظام پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مفاہیم کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ، بارہا آپ نے اس حدیث شریف کو مجالس میں بعنوان موت سنا ہے اور بعنوان ایصال ثواب سنا ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے اس کو ایصال ثواب کی دنیا میں سنا ہے، کبھی غور و فکر کر کے سوچئے گا کہ کتنے مفاہیم ہیں، کتنے مطالب ہیں جو رسول اسلام نے اس کے اندر سمو دیے ہیں، بھر دیے ہیں۔ جیسے جیسے عقل ترقی کرتی چلی جائے گی، راز سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال میں یہ دوں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ بھئی جو بھی محبت آل محمد میں مر جائے وہ شہید ہے۔ من مات، جو بھی مرے، محبت علی محبت آل محمدin، محبت آل محمد میں جو بھی مر جائے وہ کیا ہے؟ مات شہیدہ، تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ اب اس حدیث شریف کو لے کر بہت سارے مفاہیم کیا ہو سکتے ہیں مولانا؟ جب بھی کوئی ذاکر منبر پہ آتا ہے، جب بھی کوئی خطیب اس سلسلے سے خطابت کرنا چاہتا ہے، یا جب بھی کوئی مولوی صاحبان میں سے کوئی مولوی اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دینا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی نظر بہت تیزی سے اس بات پہ پہنچتی ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے جو مفہوم کے اعتبار سے ہے، اس میں لفظ من کیا ہے، ماتا یعنی موت کسے کہتے ہیں، علا جو حرف ہے حب آل محمد ایک مستقل موضوع ہے، شہادت یعنی شہیدہ یہ ایک مستقل موضوع، یعنی 3 موضوعات تو ایسے ہیں جن پر بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ موت ایک موضوع، دوسرے موت کے بعد محبت آل محمد ایک دوسرا موضوع، تیسرے شہادت ایک چوتھا موضوع۔ اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کبھی اس حدیث پر بحث ہوگی ان سارے مضامین کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور ایک خطیب ان کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج کے اس ایصال ثواب میں ہم مرحوم کے سلسلے سے اس مجلس کو آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ کرونا وائرس میں جو اطمینان سے میری بحث آپ تک پہنچ رہی ہے، تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ محسوس کریں، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں سب سے پہلی بحث یہ آتی ہے کہ موت کیا ہے۔ بس میں آپ سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ موت کیا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس حدیث کی اس دنیا میں کہ موت کیا ہے، جو اس کو سمجھ جائے گا۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، جو میں نے
آپ سے وعدہ کیا تھا کہ موت کو سمجھنے کے لیے جہاں دنیا نے موت کو سمجھایا ہے وہاں دین اسلام اور دین و شریعت نے بھی موت کو سمجھایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں دنیا کے ہر مذہب نے، ہر مفکر نے، ہر مدبر نے اس موت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہاں ایک اسلوب قرآن مجید کا رہا، احادیث کا رہا، جہاں اس موت کو سمجھانے کی کوشش ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اگر متوجہ ہو جائیں گے تو میری بات کامل ترین نمونے تک پہنچ سکتی ہے۔ انسانی زندگی میں دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک کا نام موت ہے اور ایک کا نام زندگی ہے۔ کبھی کبھی تو قرآن نے اسے زندگی سے پہلے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک پایا جاتا ہے، اور وہ ملک اس حیثیت سے پایا جاتا ہے کہ وہ تمام تر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام تر اشیاء پر قدرت رکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، لیبلوکم خلق الموت والحیات، اس پروردگار نے موت کو بھی پیدا کیا اور اسی پروردگار عالم نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یہ آزمایا جا سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزو، آپ نے پہچان لیا، اور میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا، میں نے آپ سے یہ گزارش کر دی کہ کبھی کبھی قرآن مجید نے خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو، یعنی حیات سے پہلے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر موت کی تعبیرات کرتے ہوئے مفکرین زمانہ نے کیا کہا ہے یہ بات الگ ہے، اسلام کیا کہنا چاہتا ہے یہ بات الگ ہے۔ میں اسلامی فکر کو عام کرنے کے لیے یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ اب تک جو قرآن مجید کی موت ہے وہ سماج کی گلیوں میں نہیں اتری ہے، نہ زندگی اتر سکی نہ موت اتر سکی۔ زندگی کو اپنانے والے بھی کم ہیں۔ میں اس سارے زمانے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ غور و فکر کریں گے، توجہ دیں گے اپنے بارے میں، خود آپ اپنے مفسر بن کے بیٹھیں گے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ارمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق، آپ شریعت کے مطابق چل رہے ہیں کہ طبیعت کے مطابق، آپ خواہشات کے بل پہ زندہ ہیں کہ آیات کے بل پہ زندہ ہیں۔ اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ جینا مرنا ہماری اپنے نظام کے تحت طے ہو رہا ہے کہ قرآن کے تحت۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں کہہ سکتا ہوں، سماج ابھی تک وہاں نہیں آیا ہے جہاں قرآن لانا چاہتا تھا، نہ زندگی کی دنیا میں آیا ہے نہ موت کے راستے سے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ موت کو ایک ایسا نظام سمجھ لیا جاتا ہے جہاں انسان ایک پہرے لگا دیتا ہے، یہ تو دہشت ہے، یہ تو بربریت ہے، یہ تو تنفر ہے، یہ تو آگ ہے، یہ تو تباہی ہے، یہ تو بربادی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا آپ نے لفظوں پہ غور نہیں کیا؟ خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو پیدا کیا، اسی نے حیات کو پیدا کیا۔ تو جس نے موت و حیات دونوں کو پیدا کیا تھا، ایک سبب بربادی کیسے ہو گئی، ایک سبب آبادی کیسے، ایک وجہ حزن و ملال کیسے، ایک وجہ مسرت کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ زندگی اور موت کا نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی وہ زندگی کا لطف اٹھا رہا ہے، اور جو موت کو سمجھ چکے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے موت سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ نہ نفرت کے قابل زندگی ہے نہ نفرت کے قابل موت، نہ بری زندگی ہو سکتی ہے نہ بری موت، نہ بری موت ہو سکتی ہے نہ بری زندگی۔ یہ زندگی اور موت دونوں انسان کے اوپر جب طاری ہوتی ہیں تو دونوں کی دونوں ایک عجیب رخ اختیار کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان نے زندگی اپنائی ہو اور بری زندگی اپنا لی ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے موت اپنائی ہو اور بری موت اپنائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اپنے آپ میں موت بری ہے نہ اپنے آپ میں حیات بری ہے، دونوں کا طریقہ استعمال برا ہے۔
جس نے زندگی بری اپنائی ہے اس کی زندگی بری ہے، اور جس نے موت اپنائی ہے اس کی موت بری ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں آج آن لائن اس مادھیم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی روح سے اب تک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، محسوس کر لیجئے گا تب یہ جملے آپ تک پہنچیں گے، توجہ دے لیجئے گا تب آپ تک یہ جملے پہنچیں گے، فکر کے آنگن میں اتر کر سوچئے گا تب یہ جملے آپ تک پہنچیں گے۔ اب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ سماج کے بہت سے لوگوں کے پاس زندگی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جیا کیسے جاتا ہے، سماج کے بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ مرنا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ مرا کیسے جاتا ہے، جبکہ دونوں کو طریقہ عمل پر بحث کرنا ہوگی، دونوں کو طریقے پر بحث کرنا ہوگی۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جیا کیسے جاتا ہے تو جیتے جی یہ سیکھنا چاہیے کہ جیا کیسے جائے، اور اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ مرا کیسے جاتا ہے تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ مرا کیسے جائے یہ لازمی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا جینے کے تو آداب ہیں، کیا مرنے کے بھی کچھ آداب ہیں؟ جینے کے تو طریقے ہیں، کیا مرنے کے بھی کچھ قانون ہیں؟ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو زندگی مختصر ہو کے آئی ہے اس کے قوانین سے آپ واقف ہیں، جو حیات دائمی ہو کر آئی ہے اس کے واقف نہیں ہیں، جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کے بارے میں جان لینے کی ہوس ہے، اور جہاں سے ایک ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اس کے بارے میں جان لینے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ بس یہی وہ فرق ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو باتیں عرض کروں گا وہ بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ نہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے، نہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مرا کیسے جاتا ہے۔ سماج کی زبانوں پہ ایک لفظ آتا ہے، وہ لفظ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے۔ وہ کیا لفظ آتا ہے کہ ہمیں یہ صاحب جو زندہ ہیں سماج میں اگر وہ بری حرکتوں کے عامل ہو جائیں اور برا نظام پیدا کر دیں، تنفر سماج میں ان سے پیدا ہو جائے، تو سماج ایک لفظ کہتا ہے کہ یہ مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی زندگی اس پیمانے پہ آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں تو اچھا ہے، اور کبھی کبھی موت اس نتیجے پہ آ جاتی ہے کہ جیسے موڑ پہ موت آتی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے رہ جاتے ہیں ابھی جیتے رہتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت سی زندگیاں تباہی، تنفر اور بغض کے حصار میں آ جاتی ہیں، اور بہت سی موتیں تڑپ اضطراب کی نگاہوں میں آ جاتی ہیں کہ ابھی اور جیتے رہتے تو بہت اچھا تھا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ سماج کے اندر آپ کا اور ہماری دنیا کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ زندگی گزرے تو دوسرے لوگ جینے کی دعا دیں، اور اگر موت آئے تو دوسرے لوگ یہ کہیں کہ ابھی اور جیتے رہتے تو اچھا تھا۔ اب میں یہ کہوں گا جو خود کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے دعائیں نہیں ہوتی، جو خدا کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ جو خود کے لیے جیتے ہیں ان کا جیون اتنا کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جو خدا کے لیے جیتے ہیں ان کا جیون کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی بھی کوئی صرف موت ہی کے لیے یہ لفظ کہہ دینا کہ وہ بہت بری ہے غلط ہے۔ کبھی کبھی زندگی بھی ایسے نظام پر آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں قیامت تک کا زمانہ اس شخصیت کو برا سمجھے گا جو وہ زندگی گزار کر گیا ہے، اور کبھی کبھی موت اس موڑ پر بھی آ سکتی ہے کہ قیامت تک لوگ اس مرنے کو بہت اچھا سمجھیں گے جو وہ مر کر کام کر کے گیا ہے۔ عزیزوں، میں شاید آپ کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں لیکن میں ناظرین کرام سے واقف ہوں، ناظرین کرام میرے مزاج سے واقف ہیں، اس لیے میں آج اس آن لائن مجلس کو حسین عباس صاحب کے ذریعے سے ان مرحوم کے ایصال ثواب کے وسیلے سے حیدر ٹی وی کے آن لائن عزاداری کے حوالے سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ بس اتنی سی ہے کہ اب آپ سوچئے گا کہ ایک زندگی بری تصویر بھی بن سکتی ہے، ایک موت اچھا نمونہ بھی بن سکتی ہے۔ وہ کہاں ہے مولانا؟ بس ایک لفظ فیصلہ کر دے گا، ایک لفظ تفسیر کر دے گا، اور وہ لفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے کربلا سے۔
وہ لفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے امام حسین سے، وہ لفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے یقینی دنیا سے، وہ لفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے کمال کربلا سے، تاریخ کربلا سے وہ لفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مولانا وہ کون سا لفظ ہے آپ ہمیں بتائیے۔ عزیزو متوجہ ہو جائیے، اگر آدمی یزید کی طرح زندہ ہے تو بہت برا ہے، اگر آدمی حسین کی طرح موت کی آغوش میں جاتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ میں ایک لفظ کہوں گا، یزید نے زندگی میں قدم رکھ کے زندگی کے ہر برے کے لیے نمونہ بنتا چلا گیا، اور امام حسین نے دشت قتال میں قدم رکھ کے، مقتل میں قدم رکھ کے ہر شہید کے لیے ایک نمونہ بنتے چلے گئے۔ یا لفظوں کو یوں کہوں کہ ذلت و رسوائی کے مرکز کو یزید کہتے ہیں، عزت و عظمت کے نصاب کو امام حسین کہتے ہیں۔ آپ نے پہچانا؟ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ بس اتنی سی، قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی۔ مولانا یہ کون سی بات ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی، یہ حدیث کے ذریعے سے زندگی، یہ آپ کس موت کی بات کر رہے ہیں؟ میں بس آخر میں ایک لفظ اپنے سامعین کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ متوجہ ہو گئے تب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ موت کو جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دشت و فنا کا سلسلہ ہے، وہ بربادی اور تباہی کا ایک میدان ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی بھی موت میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جو وہ زندگی کے خیمے کو اکھاڑ سکے، وہ زندگی کو بربادیوں کی نظر کر سکے، وہ عطائے خداوندی کو تباہ و برباد کر سکے۔ نہیں، انسان جو ایک زندہ ہے اور زندگی کے وجود سے آشنا ہے، وہ آخر تک زندہ رہتا ہے، وہ آخر تک نظام حیات کو مرتب کیے رہتا ہے۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ ایک انسان جو آج پیدا ہوا ہے، محشر تک اس کی زندگی اس کے ساتھ رہے گی، آثار بدلیں گے۔ کبھی وہ بچپن میں جیے گا، کبھی وہ جوانی میں جیے گا، کبھی وہ بڑھاپے میں جیے گا، یہ آثار بدل سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے وہ آج بچپن میں ہے، کل جوانی میں ہے، پرسوں بڑھاپے میں ہے، پھر قبر میں ہے، پھر برزخ میں ہے، پھر محشر میں ہے، پھر صراط پہ ہے، پھر جنت میں ہے، پھر سلسبیل پہ ہے، پھر کوثر پہ ہے، پھر کہیں جہنم میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی کی ایک سفیر ہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں زندہ تھا وہاں زندہ نہیں تھا، نہیں، ایک زندہ ہی رہتا ہے، چاہے وہ یہاں ہو، روپ چاہے کتنے ہی بدل جائیں، جسم چاہے کتنا ہی تبدیل کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک زندہ ہی رہتا ہے۔ جو میں آرزو کرنا چاہتا ہوں، جو میں تمنا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید کی حیات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک زندہ ہی رہتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے، کل وہ ہمارے سوال و جواب میں زندہ ہے، آج مبشر و بشیر یا منکر و نکیر کے سوال و جواب میں زندہ ہے۔ کل تک وہ ہمارے درمیان پہ زندہ تھا، آج وہ فرشتوں کے درمیان زندہ ہے۔ کل وہ کسی مکان میں زندہ تھا، آج وہ کسی قبرستان میں زندہ ہے۔ کل وہ ہمارے علم، ہماری تصویر ہمارے سامنے زندہ تھا، آج وہ خداوند عالم کے علم میں زندہ ہے، وہ فرشتوں کے علم میں زندہ ہے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی قبر کے ادھر بھی ہے، زندگی قبر کے ادھر بھی ہے۔ ادھر کی زندگی موت سے پہلے ہے، ادھر کی زندگی موت کے بعد ہے۔ یہاں کی زندگی مرنے سے پہلے ہے، وہاں کی زندگی مرنے کے بعد ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں جینے والے کو مرنا ہے، وہاں مرنے والے کو جینا ہے۔ یہاں زندگی موت کی طرف جاتی ہے، وہاں موت زندگی کی طرف جاتی ہے۔ گویا ایک ناقص زندگی میں قدم رکھنے کا نام جیون ہے، اور ایک ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھنے کا نام موت ہے۔ مولانا کہاں چلا گیا؟ نہیں، قبر کے ادھر جانے والا زندہ ہے، اور قبر کے ادھر بھی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً میں آسان لفظوں میں اپنے سامعین تک، اپنے ناظرین تک، اپنے سننے والوں تک آسان لفظوں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ زندگیاں دونوں چل رہی ہیں۔ یہاں ہم نے پوچھا کہ تم کیسے ہو، وہاں فرشتوں نے پوچھا کہ تم کیسے ہو۔ یہاں ہم نے سوال کیا تم کیا کر رہے ہو، وہاں فرشتوں نے سوال کیا تم کیا کر کے آئے ہو۔
یہاں ہم کہہ رہے تھے ایک لڑکے سے کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، وہاں فرشتے پوچھ رہے تھے تم کہاں زندگی گزار کے آ رہے ہو۔ عزیزو یہ جیون کی دنیا تھی، حالات بدل گئے، اس ملک کا آدمی اس ملک میں چلا گیا، یہ دار فنا ہے وہ دار بقا ہے، یہ عالم فنا ہے وہ عالم بقا ہے۔ ملک فنا سے ملک بقا تک کے سفر کا نام موت ہے۔ ایک عجیب تصویر ہو گئی، ایک عجیب تفسیر ہو گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی ایک اور تفسیر ابھی بہت عمدہ تفسیر سامنے آ رہی ہے، کہا مولانا اگر یہ زندگی ہے اور وہ زندگی ہے تو کیسے چل رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے چل رہی ہے۔ یہاں کی زندگی مال کے بل پہ اگر ہے تو وہاں کی زندگی اعمال کے بل پہ ہے، یہاں کی زندگی بازار کے بل پہ ہے تو وہاں کی زندگی کردار کے بل پہ ہے، یہاں کی زندگی اگر امید حیات میں ہے تو وہاں کی زندگی امید آخرت میں ہے، یہاں کی زندگی ثواب کے نمونے میں ہے، وہاں کی زندگی نجات کے نمونے میں ہے، نجات کے نمونے میں ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ قبر میں اور گھر میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے سہارے موجود ہیں، قبر میں جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اعمال سہارا دیتے ہیں، عقائد سہارا دیتے ہیں، معصومین سہارا دیتے ہیں۔ وہاں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا وہاں مرادیں سہارا دیتی ہے، صدقے سہارا دیتے ہیں، خیرات سہارا دیتے ہیں، زکوٰۃ سہارا دیتی ہے، دیا ہوا خمس سہارا دیتا ہے، بانٹا ہوا تبرک سہارا دیتا ہے، چلتی ہوئی عزاداری سہارا دیتی ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا جو باتیں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی؟ جتنے چراغ زندگی کے صحن میں جلائے تھے سب نے قبر میں جا کر اجالا کیا ہے، جتنے ببال زندگی میں کمائے تھے سب نے جا کر قبر میں اندھیرا کیا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بس اب ایک لفظ سنیے کہ زندگی یہاں بھی ہے، زندگی وہاں بھی ہے۔ وہ زندگی قرآن مجید کی تمنا ہے، یہ زندگی انسان کی اپنی آرزو ہے۔ اللہ نے ہر آدمی کو جیون دیا مگر یہ کہہ کر کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پروردگار عالم نے زندگی دی مگر یہ کہہ کر یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت حاصل کر کے رہے گی چاہے تم لوہے کے قلعوں میں محصور کیوں نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے زندگی دی مگر یہ کہہ کر دی لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی۔ اللہ نے زندگی کا باغ لگایا مگر یہ کہہ کر لگایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر جائے گی، اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات مقدس ہے۔ عزیزان گرامی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن مجید کی اس دنیا میں ایک بات پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اسے فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اب جب فنا کے گھاٹ اترنا ہے تو میرے پاس بہت سارے پیمانے تھے لیکن میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، آج کی دنیا میں آپ کو کون سی زندگی چاہیے؟ وہ زندگی جو فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، وہ زندگی جو نقص کی نظر ہونے والی ہے، وہ زندگی جس میں زوال آنے والا ہے، وہ زندگی جس کے دن گھٹنے والے ہیں، وہ زندگی جس میں مجبوریاں دامن گیر ہونے والی ہیں، یا وہ زندگی جس میں دوام آنے والا ہے، جس میں کمال آنے والا ہے، جس میں اعمال کی جزا آنے والی ہے، جس میں برزخ کی خوبصورتی کا نظام بھی پیدا ہو سکتا ہے، محشر کا نظام بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس میں قبر میں جنت کی کھڑکی بھی کھل سکتی ہے۔ اگر آپ کے اعمال آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ زندگی چاہیے۔ تب میں کہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی زندگی ہو زور لگائیے گا کہ اگر یہ دنیا کی زندگی ہے، اگر آپ یہاں کی بقا چاہتے ہیں تو کس سے چاہتے ہیں؟ ان ڈاکٹروں سے جو آج ویکسین پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ ان سے چاہتے ہیں جو اس وقت کرونا وائرس سے خود گھروں میں چھپے پھر رہے ہیں؟ آپ کس سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ ایک آدمی ایسا لے کر آئیے جس نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ مرض سے بچانا یہ میڈیکل کا کام ہے لیکن مردوں کو زندہ کر دینا
یہ میڈیکل کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آج بھی وہ لوگ میڈیکل سے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں جو مردے کو زندہ کر دیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ہم کہاں سے لائیں گے ان لوگوں کو جو مردے کو زندہ کر دیں؟ جب کوئی مردے کو زندہ کرے گا تو میڈیکل تو خود بخود سجدہ ریز ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا تاریخ کے آنگن میں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، ہم کیسے بچیں مولانا، ہم زندہ رہ جائیں، ہم بس اتنا جانتے ہیں۔ تو عزیزو، ملک الموت تو کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کا زبردست دروازہ ملک الموت پہ حاوی نہیں آتا۔ اب ملک الموت سے جا کے دوستی بھی کر لی تب بھی بہرحال مرنا ہے۔ ملک الموت یہ کہتا ہے کہ میں کسی دروازے پہ نہیں رکتا، حالانکہ ملک الموت کا یہ جملہ بھی تاریخ کے اعتبار سے درست اس لیے نہیں اترتا کہ ایک دروازہ ایسا بھی تھا جہاں خود ملک الموت بھی کانپ رہا تھا، جہاں ملک الموت بھی تھرا رہا تھا کہ کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا تم تو کسی کی مانتے ہی نہیں ہو، تم تو کہیں رکتے ہی نہیں ہو، کہ تم نہیں جانتے میں صرف ملک الموت ہوں اور جس سے اجازت مانگ رہا ہوں وہ ملکہ حیات ہے۔ یہ بات ہے ملک الموت کی جو جناب فاطمہ زہرا سے اجازت مانگ رہا تھا رسول اللہ کی شہادت کے وقت کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور حضور اکرم کی روح قبض انصری سے پرواز کر جائے؟ لیکن عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا نے کئی مرتبہ ملک الموت کو منع کیا، دنیا میں کوئی طاقت منع نہیں کر سکی، جناب فاطمہ نے منع کیا۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو تجھ سے بچانے والا اگر کوئی طاقت ہو سکتی ہے تو وہ آل محمد ہو سکتے ہیں۔ ہٹو، پھر انہی سے بھی کیوں نہ مانگی جائے، پھر انہی سے حیات کیوں نہ طلب کی جائے، پھر انہی سے سانسوں کو کیوں نہ بڑھوا لیا جائے، پھر کیوں نہ انہی سے زندگی کا نظام پیدا کیا جائے۔ بس جیسے ہی میں آگے بڑھا ایک آواز آئی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی محبت آل محمد پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ جاوید ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، جو میں نے آپ کے لیے یہ سوچا ہے کہ یہاں آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کیا وقار ہے جناب فاطمہ زہرا کا۔ لیکن اب بھی انسان یہ کہہ رہا ہوگا کہ مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زندگی مل سکتی ہے تو وہاں سے مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں دولت زندگی نہیں دیتی، سرمایہ زندگی نہیں دیتا، حوصلے زندگی نہیں دیتے، لشکر جنم نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی زندگی دے سکتا ہے تو وہ آل محمد ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ الٹنا شروع کر دیجئے اور ان لوگوں کے پاس چلیے جنہوں نے زندگی دی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دی ہے؟ سوچنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، اور اس چلنے کے بعد ہی یہ محسوس ہوگا کہ زندگی دینے والے آل محمد کے وہ لوگ جنہوں نے زندگی دی ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دی ہے۔ عزیزان گرامی، چلیے میں تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن مجید کی اس تفسیر کی طرف بھی جاؤں گا جہاں ایک آدمی، ایک پیغمبر، ایک اللہ کا نبی یہ اعتراض کر رہا تھا ایک مردے پر کہ میرے پروردگار یا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے یہ دکھلا دے کہ تو اس ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کا عالم کیا تھا؟ جناب ابراہیم ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے، ایک ایسی جگہ پہ جناب ابراہیم کھڑے تھے جہاں جناب ابراہیم کے لیے ایک نظام یہ پایا جاتا تھا کہ جناب ابراہیم ایک مردے کو دیکھ رہے تھے جس کے آدھے حصے کو دریا کے جانور کھا رہے تھے اور آدھے حصے کو خشکی کے جانور کھا رہے تھے۔ ایک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار کیسے زندگی دے گا؟ آواز آئی اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا بھروسہ نہیں ہے؟ آواز دی ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو صرف قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں یہاں مجلس پڑھتے ہوئے
ہوئے اپنے سامعین تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس دنیا میں ایمان سے آگے کا ایک لفظ پایا جاتا ہے اطمینان۔ ایمان سارے کارنامے انجام نہیں دیتا، اطمینان سارے کارنامے انجام دیتا ہے۔ نماز پڑھنا ایمان ہے، اس کی قبولیت کا یقین کرنا اطمینان ہے۔ توجہ دیجیے گا، حج کرنا عبادت ہے، ایمان ہے، لیکن اس کی قبولیت کا یقین کرنا ایمان ہے۔ مجلس میں بیٹھنا یہ ایمان ہے، مجلس کو قبولیت کے نظام تک لے آنا یہ اطمینان ہے۔ انسان کو کام اس کا اطمینان کراتا ہے، ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یقین مانیے، جیسے ہی یہ لفظ کہا کہ اے پیغمبر اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں یقین دلا دیں کہ یہ ایسے مردے بھی کیسے زندہ ہوں گے، تو ایک 4 پرندوں کو پکڑو، انہیں قیمہ قیمہ کر کے پہاڑوں پر تقسیم کر دو۔ جناب ابراہیم نے یہ عمل انجام دیا، ان سارے 4 جانوروں کو، 4 پرندوں کو کاٹا، ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، ان سب کے گوشت کو پہاڑوں پر رکھ دیا، اور ان کی منقاروں کو، ان کی چونچ کو، ان کے منہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب ابراہیم کو حکم ہوا کہ آواز دو۔ گوشت جیسے ہی جناب ابراہیم نے آواز دی، گوشت اپنی جگہ سے اٹھا، لوتھڑے اپنی جگہ سے اٹھے، ٹکڑے اپنی جگہ سے اٹھے، وہ اعضاء اپنی جگہ سے اٹھے، وہ ذرات اپنی جگہ سے اٹھے۔ کس کی آواز پر؟ پیغمبر کی آواز پر۔ ذرا سوچئے گا، جب پیغمبر کی آواز پر مخلوط ذرات ہواؤں میں اڑ کر جدا ہو کر اپنے پرندے کی شکل میں آ گئے، جب پروردگار آواز دے گا، جب معبود آواز دے گا، جب کریم آواز دے گا، جب رحیم آواز دے گا، تو کون نہیں اٹھے گا؟ میں ایک لفظ اور کہوں گا، آج اعتراض ہوتا ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ قبروں سے اٹھ کے آئیں گے جب امام زمانہ آئیں گے۔ عجیب بات ہے، جب ایک پرندے کو ایک پیغمبر کی آواز پہ آ سکتا ہے گوشت کے ٹکڑے ہونے کے بعد، کٹ جانے کے بعد، تو کیا ہم اپنے امام کی آواز پہ نہیں آ سکتے مرنے کے بعد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ نظام۔ میں نے ابراہیم سے پوچھا آپ جیسا کون ملے گا جو ٹکڑے ہونے کے بعد بھی زندہ کر دے؟ کہ میں تاریخ کا آخری آدمی نہیں ہوں، ابھی آگے دیکھ، طول تاریخ میں عیسیٰ موجود ہیں جو قم باذن اللہ کہتے چلے جا رہے ہیں، مردہ زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے فوراً جناب عیسیٰ سے کہا آپ تاریخ کے بڑے عظیم انسان ہیں جس نے قم باذن اللہ کہتے ہی مردے کو زندہ کر دیا۔ کہ میں کوئی آخری فرد نہیں ہوں، ابھی طول تاریخ موجود ہے، ایک ایسا شخص بھی موجود ہے، وہ دیکھ علی ہیں جو مردے کو ٹھوکر لگا رہے ہیں، اور اختیار ایک کامل سے مردہ زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں علی مرتضیٰ کے پاس پہنچا، آپ ایک عظیم انسان ہیں، مردوں کو ٹھوکر لگا کے زندہ کر رہے ہیں، مجھے اپنی ٹھوکروں میں جگہ دیجیے، زندگی دوام کی شکل اختیار کر جائے گی۔ کہ میں کوئی آخری فرد نہیں ہوں، ذرا گھر میں جا کے دیکھ، چلمن اٹھا کے دیکھ، فضائل کا انبار نظر آئے گا۔ وہ دیکھ جناب فاطمہ دلہن کو زندہ کر رہی ہیں، وہ بھی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر، اس کمرے میں خود تھی، اس کمرے میں یہودیوں کی وہ دلہن تھی جس شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی تھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دلہن زندہ ہوتی چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ جہاں سے چاہے زندگی دے سکتی ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی بات ہے۔ علی جہاں سے چاہے زندگی دے سکتا ہے، صرف ٹھوکر لگانے کی بات ہے۔ زندگی ان کے نام پر قائم و دائم ہوتی ہے۔ اب میں وہ تفسیریں نہیں کروں گا جو یہاں پائی جاتی ہیں، چونکہ میرا موضوع زندگی ہے۔ میں نے کہا بی بی کیا آپ آخری فرد ہیں جو مردے کو زندہ کر رہی ہیں؟ کا غلط سوچ رہا ہے، ابھی مردے کو زندہ کرنے کا آخری فرد کا نظام نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھو۔ میں نے کہا اب کون ہے؟ کا طول تاریخ میں وہ دیکھو، علی رضا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور تصویر کا شیر زندگی کا روپ دھار رہا ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر کسی تصویر کی طرف بھی دیکھ لیں تو زندگی دے دے۔ جہاں اجزاء بھی نہیں تھے، ذرات بھی نہیں تھے، جب یہ انہیں زندگی دے سکتے ہیں تو یہ کسی کو زندگی کیوں نہیں دے سکتے؟ عزیزان گرامی، ابھی بات اور آگے بڑھے گی، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہی نہیں۔ میں نے کہا آپ آخری فرد ہیں، جناب امام رضا نے کہا نہیں، طول تاریخ میں ابھی اور بھی افراد آنے والے ہیں۔ میں نے کہا اب کون ہے؟ کہ آخری وہ ہوگا جو کعبے سے آئے گا اور قبروں سے مردے نکلیں گے۔
قبروں سے مردے زندہ ہو کر آگے بڑھیں گے، وہ آواز دیتا چلا جائے گا، قبروں سے مردے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک تاریخ کامل ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے صرفہ ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ زندگی جو ہم نے پائی ہے یہ صرف یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ جانے کے لیے ہے۔ اگر جانے کے لیے ہے تو آج جو ہم ماتم کر رہے ہیں، آج جو ہم حزن و علم کی دنیا سجا رہے ہیں، یہ سجانا اس لیے ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، وہ ہم سے دور ہو گیا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، جو کل تک ہمارے پاس تھا۔ لیکن ہائے رے افسوس، اس کرونا وائرس کی دنیا میں نہ مریضوں کی عیادت درست ہو پا رہی ہے، نہ مرحومین کا ایصال ثواب ہو پا رہا ہے، نہ مجلسیں اس شان سے ہو پا رہی ہیں۔ بیٹے تڑپ رہے ہیں، اپنے باپ کا ایصال ثواب نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں کل بھی میرے پاس ایک فون آیا کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ 15 آدمیوں ہی میں سے ہی مجلس پڑھنے آ جائیے، لیکن جانا آنا بھی مخدوش ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آن لائن مجلسیں پڑھنا، تنہائیوں میں عزاداروں کا گھٹ گھٹ کے رونا، تنہائیوں میں اپنے تعزیت دینے والوں کی تعزیت و تسلیت پر ماتم کرنا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آن لائن ہی صحیح، لیکن 100 200 150 300 آدمی جب سامعین کی دنیا میں آ جاتے ہیں تو میں ان تک پیغام پہنچاتا ہوں کہ اس وقت ذرا سوچئے گا کہ مصائب و آلام میں بھی صحیح ایک موبائل کے ذریعے، ایک لائن کے ذریعے، ایک چینل کے ذریعے آپ کم سے کم جمع تو ہو گئے، آپ نے پرسہ تو دے دیا، آپ نے ٹیلی فون پہ تعزیت و تسلیت تو دے دی، کسی کے بیٹے کو سکون تو مل گیا۔ لیکن جس کا گھر اجڑا تھا، جس کی کربلا میں ویرانگی آئی تھی، میں بڑی عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں، جب 40ویں ہوں، جب 10ویں کی مجلسیں ہوں، جب آن لائن 20ویں کی مجلسیں ہوں، ایک بات سوچ لیجئے گا، ایک ایسا بھی غریب دنیا میں گزرا ہے جس کا 100 نہ ہو سکا، جس کا 10واں نہ ہو سکا، جس کا 20واں نہ ہو سکا، جس کا 40واں نہ ہو سکا۔ 40واں جانتے ہو، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے میں 40 دن کے اندر 40واں کروں گا، مگر ہائے رے زینب کتنا تڑپی ہوگی، قید خانے میں زندگی گزر رہی تھی۔ سید سجاد نے آواز دی، میرے بھائی کا ابھی چہلم نہ ہو میرے بابا کے ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے آواز دی، ابھی بھائی کا چہلم نہ کر سکی۔ یہ تھی وہ بہن جو اپنے بھائی کے چہلم کے لیے تڑپ رہی تھی، یہ تھے وہ سید سجاد جو تعزیت اور پرسے کے لیے تڑپ رہے تھے، یہ تھے وہ لوگ جو اپنے مرنے والوں کو یاد کر کے روتے تھے تو ظالم تماچے مارا کرتے تھے۔ میں آج یہ کہوں گا کہ مرحوم سے متعلقین افراد کا فون میرے پاس آیا، ان متعلقین کے متعلقین کا فون میرے پاس آیا، آن لائن مولانا مجلس پڑھ لیجئے گا، ہم آنسو بہا لیں گے، ہم غم کر لیں گے۔ میں آواز دیتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، آپ کی بچیوں کو رونے کا موقع ہے، آپ کے بیٹوں کو دنیا پرسہ دے رہی ہے، آپ کے والدین کے پاس دنیا آنے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن ہائے رے سید سجاد مدینے میں آ گئے، آواز دی، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں ہے، رباب گھٹ گھٹ کے مر گئی، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، اہل بیت کے گھرانے میں پرسے کی کمی ہو گئی۔ راوی لکھتا ہے کہ سید سجاد روزانہ چوراہے پہ آ کر بیٹھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہائے کوئی پرسہ دینے والا ہو، یہاں تک کہ سید سجاد کا معمول بن گیا کہ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر پانی پلانے لگے۔ پانی کا پلانا ایسا تھا، پانی کا پلانا ایسا تھا کہ ایک دن ایک ظالم آ گیا، اس نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، امام نے کہا اطمینان سے پانی پی لے، اس نے آواز سنی، چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا، کہا مولا آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا میں خوب جانتا ہوں، تو حسین ابن نمیر ہے جس نے میرے بھائی کے سینے کو چھلنی کر دیا تھا، میرے اکبر کا کام تمام کر دیا تھا، مگر وہ تیرا کام تھا، یہ میرا کام ہے، اطمینان سے پانی پی لے۔ اور یہ کہہ کے چیخ کے رونے لگے، اے پروردگار یہ کیسا زمانہ تھا کہ کربلا والوں کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سید سجاد زندگی بھر تڑپتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار عالم
جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے۔ میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔